موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبیًا دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے. وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں دیکھنا ہے. آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی دیکھنا ہے. یہ موسیٰ کا لاڈ تھا. ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے زمین پہ. کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں دیکھنا ہے. کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی. اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں، پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں. اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فکان قاب قوسین او ادنی، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں. صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں. جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا. میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا. محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. قربان جاؤں حسان کی قسمت پر. شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے. حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے. تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا. اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا. لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو کأنک، ایسے لگتا ہے قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے کما تشاء، جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا. آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا. کمال ہے، کمال ہے. تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ. ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کہ ہو جا ہوندا ہے، تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نے، انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کہ ہو جا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی.
تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی کوئی یار کوئی مثال تو دسو یہ کہ ہو جائے کہ ٹھک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، مثال سے پاک ہے۔ دیکھو گے تو پتہ چلے جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے، اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا، اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے سوائے اللہ کے حبیب کو، تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتوں میں، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے، اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 ارب، پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، اور شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کہ یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی، بچے، ماں، باپ، سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے، اس کی جھومر تھی۔ اوپر اللہ جانے کیا ہوا، اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تک کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو، این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں،
دلتے صرف کلمے دیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا. صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لی. وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. سب رونے لگے. آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے. یا حبیبی، آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے. یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں. صلح کا راستہ ہے محمدی بنے. زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا. یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا. اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں. بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے. الم تر ان اللہ جزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے. دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی. پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس کا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے. اس میں برف ہوتی ہے. کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے. روزانہ. یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں. روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے. اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے. ہائے میرے رب، پانی اور اوپر ہوا. اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر. پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی. اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے. اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے. پانی اچھلتا ہے. اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں. وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں. ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی. اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی. اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے. ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے. اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی. اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں سمندر میں ڈالتے ہیں. ساڑھے ذمہ لگ جاندہ جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم ہوتا کوئی نہ ہی ہوندہ نا نمک کی چہر. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے. اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے. چار اللہ نے یوں زمین کو بنایا ہے، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے. دریا ادھر سے یوں آتے ہیں. اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے. اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی.
نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ اب عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی آبدوز، اس کو ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند، سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر، اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپا چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں، ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے، اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادے نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، تو یہ تم وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے،
تم یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو وہ ایک اور جگہ آتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں تو مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ یہ کیا کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں تو تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے تو آپ کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے اور اپنا سرہانہ پیش کیا، اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا۔ تو آپ نے دعوت دی تو انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، تو عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے اس کی۔ اچھا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترى من قلت عددہم وکثرت عدوہم ولعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى ان السلطان فی غیرہم۔ تو عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد۔ تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے؟ تو ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ۔ تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو۔ غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان، تو تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھئی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزل، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے، تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا 60 تو کرو۔
تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم، کن لوگوں کا انتخاب کرو گے؟ یہ تمہارے ذمہ ہے۔ کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر چن لو۔ تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا عین فضل بن العباس، اور دوسرا نام لیا عین عمرو التمیمی، اور تیسرا نام لیا عین رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے خالی نہیں۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محب۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر ابن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1 لاکھ کا لشکر، جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1 لاکھ اور 8000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، کہ لگے ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، اور 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو ان فرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے، اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عامر بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔
تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ تو عدی بن حاتم فرمانے لگے میرے دل میں آیا این دوغار بنی طیب الذین ساعروا البلاد، تو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوغار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، جب یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، دو لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھالو۔ تو ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں گا، تو سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک پار کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسریٰ، تو عدی نے تو کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا، صحابہ صفہ، تو وہ ہضم نہ ہوا۔ کہنے لگے اکسریٰ بن ہرمز، کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسریٰ کہتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسریٰ بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسریٰ؟ آپ نے کہا ہاں نعم کسریٰ بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس بانجھ ہیں، خانقاہیں بانجھ ہیں، تبلیغ بانجھ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، تو وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ کہ یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ یہ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا اور ایک ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے
سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کے لیے۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی، سر، ان کو سر کہتے تھے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے، مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا، 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں۔ بلاد ہند میں قرآن پر بہت زیادتی ہوئی، صرف فقہ، قرآن تبرکاً ہوتا ہے، حدیث بھی تحنیف کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی تبرکاً ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے نشان بنا کے چھوڑیں۔ مولوی بنانا کیا مشکل، تم سارے مولوی بیٹھے، ہم سارے مولوی بیٹھے، لیکن کوئی نسل تیار کرنا، اس کے لیے فالتو کام کرنا پڑتا ہے۔ جو گاما پہلوان تھا غلام محمد، اس کا قد تھا 5 فٹ 8 انچ، اور 6.25 فٹ کے پہلوانوں کو اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا جیسے کوئی تنکا اٹھا کے پھینک دیا۔ 400 کشتیاں لڑیں، ایک میں شکست نہیں کھائی، 400 کشتیوں میں ایک میں 5000 وہ ڈنڈ نکالتا تھا، اور 5000 وہ بیٹھ کے نکالتا تھا، اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا کمر پہ وزن رکھ کے۔ تو رستم زمان بننے کے لیے صرف ڈنڈ کافی نہیں ہوتے، صرف بیٹھ کے کافی نہیں ہوتی۔ 7 کلو بادام روزانہ کھاتا تھا، 5 مرغیاں روزانہ کھاتا تھا، 10 سیر دودھ روزانہ پیتا تھا، اور تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ امرتسر کا تھا، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا۔ یعنی اس کی برداشت کیسی تھی، ایک سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو وہ کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی کی بات ہوئی تو اس نے وہ ہوتا ہے نا، وہ جو تولنے کے لیے جو باٹ رکھے ہوتے ہیں، اس نے اٹھا کے گامے گھمار اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہ اس کو بل دے کے نا بند کر دیا اور چل پڑا۔
تو لوگوں نے کہا پہلوان جی رستم زمان اے ماڑا جا بندہ تسی پھوک مارو تو اڑ جائے. کہنے لگے یہ رستم زمانی جو ہے نا یہ برداشت سے سیکھی ہے، ایسے نہیں سیکھی، یہ برداشت سے سیکھی. اور مجھے نہیں بلکہ پورے ماحول میں یہ بات کہ مولوی غصے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ برداشت سے عاری ہوتے ہیں اور اخلاق سے عاری ہوتے ہیں. حالانکہ میں قسم اٹھاؤں کہ انڈیا، پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں جتنی قربانی وہ دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا. لیکن ان کو کوئی لے کر چلنے والا ہو اور انہیں بتانے والا ہو تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. حنفیت کا تعصب اور باقی جو اہل فرق ہیں ان کی نفرت، تو عجیب و غریب سی شخصیت بن کے باہر نکلتے. ہم نے انہیں مومن بنانا ہے، مسلم بنانا ہے، موحد بنانا ہے، مصدق بما جاءت بہ الرسل بنانا ہے. ہاں ہماری ترجیحات میں ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، تو اس کی جو تعبیر اہل دیوبند نے کی ہے اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. لیکن باقیوں کے لیے نفرت پالنا، باقیوں کے لیے بغض پالنا، باقیوں کے لیے حقارت پالنا، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت کی نسبت دی ہے. داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا. قولا لہ قولا لینا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا. زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت، کس کی؟ رحمت للعالمین. کس کی؟ سراجا منیرا. کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراجا منیرا. مزمل مدثر طٰہٰ یاسین حاشر ماہی عاقب فاتح ابو القاسم لیکون للناس نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لن فضوا. کون؟ ابو بکر، کون؟ عمر، کون؟ عثمان، کون؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین. اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا. لن فضوا. تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے. اس کو انفزاز کہتے ہیں. لن فضوا من حولک. سو میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو. ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں. ابو بکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے. زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے. فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسریٰ ٹوٹ گئے، خزانے آئے. کسریٰ کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھیں. اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا. یہ سب مدینے میں آیا ہے. تو صحابہ کون؟ 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے. بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے. کہ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما، ایک بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، دوسری محبوب بہ رسول ہیں. تو ان دونوں کو تیار کیا گیا. یہ دونوں تشریف لائیں تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے آخر.
وہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، تو حضرت عائشہ متکلم بنی کہ امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسے ہی چلے گئے۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسے ہی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے، تو حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگیں کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ تو بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم۔ کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک رات تو نے اس کی ایک تہہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ کہ اسے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں۔ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے بھی روتے ہوئے عرض کی اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ تو
حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو نہیں، موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ تو کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان بول لکان عمر، کہہ رہے ہیں موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دیکھ ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی۔ تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دے۔ تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا۔ کہنے لگے وائے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی۔ کہا ھکذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ دیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو۔ تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے اور کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی، جمعرات کی رات کو، بدھ والے دن جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان، میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، جلست انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتہ تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو سارے معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ تو رواجی کام کرنا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کسی منزل تک خود بھی پہنچنا ہے، اوروں کو بھی پہنچانا ہے، چونکہ جب آدمی دوسروں پر محنت کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے۔ اب یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی اپنی کمیاں بھول جاتا ہے۔ ابن سیرین کے حسن بصری کا قول ہے کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے،
نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ تو میرے عزیزو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا، اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن ہے، آخری، تو موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اس میں راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ کتنے مولوی اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تفسیر بتائیں جس میں نکتے بیان کیے گئے۔ میں نے کہا اپنے لیے قرآن پڑھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ دیکھو کہ میں نکتے بیان کروں۔ ایک نے مجھ سے کہا آپ یہ نکتے کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کہیں سے بھی نہیں بیان کرتا ہوں، اللہ سجاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سجاتا ہے، میں نکتوں کے لیے قرآن نہیں اٹھاتا ہوں۔ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ من جعلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جعلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ۔ اللہ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے۔ میں تو اب 70 سال سے بھی آگے چلا گیا ہوں، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اب تو زندگی کے اس حصے میں سے گاڑی گزر رہی ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو آپ میرا سرمایہ ہیں، یہ سارے استاد، آپ بھی اب سارے استاد ہو، اس طرح دنیا سے جاؤ کہ اللہ راضی۔ محمد علی جناح کے بارے میں بہت رحمت اللہ علیہ، کوئی کہتا شیعہ تھا، کوئی کہتا بے دین تھا، کوئی کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے شاباش مسٹر جناح۔ انہوں نے تو انگریزی میں کہا کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، جناح شاباش۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاباش، سبحان، کیا بات۔